کائنات میں اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اسی طرح سے کامیابیوں میں بھی یہ سب سے بڑی کامیابی، اگر تمہیں فوز نہیں ملا، فوز عظیم ملا، جو ہم شہدائے کربلا کے لیے گواہی دیتے ہیں، بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ بھی پاک ہیں، جس زمین میں آپ دفن ہوئے وہ زمین بھی پاک، کاش اور آپ فوز عظیم کو آپ نے حاصل کیا، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی یہ عظیم کامیابی حاصل کرتے، اور یہ کامیابی ہے اللہ کی رضا مل جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اور اسی حوالے سے بات یہ ہو رہی کہ ہم اور آپ، ٹارگٹ اسلام نے بتایا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور کچھ ہستیاں اللہ کی ایسی رضا کو حاصل کر چکی کہ ان کا نام ہی رضا بن گیا۔ اور اسی حوالے سے کل رات کی مجلس کو ذرا سا آگے بڑھانا ہے، یعنی آج کا دن جو گزرا یہ شہادت کا دن تھا، دوسرے الفاظ میں آج کا جو دن گزرا یہ وہ دن تھا کہ جب 2003 ہجری میں 8ویں امام کی شہادت ہوئی ہے، اور 1444 چل رہا ہے، یعنی تقریباً 1220 سال پہلے یہ وہ دن تھا کہ جب امام کا جنازہ بیت الشرف سے نکلا ہے، مامون بھی اپنی اس تمام ڈرامہ بازی کے ساتھ اس میں شریک ہوا ہے کہ جو آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، اور امام کو وہاں لے جا کے دفن کیا گیا کہ جہاں پہ آج وہ عظیم الشان اور روضہ کہ جسے دیکھ کر کبھی دل میں یہ خیال آتا کہ جو 1200 سال پہلے غریب الغربا تھا، آج اس کی بارگاہ کیسی سجی ہوئی ہے اور شاندار۔ لیکن اس سے متعلق ایک واقعہ بھی آپ نے اکثر سنا کہ مامون نے پہلے کوشش کی کہ امام کو اپنے باپ کے پائنتی دفن کیا جائے، اور پھر لیفٹ سائڈ پر، اور پھر رائٹ سائڈ پر، اور آخر میں جب کہیں پہ زمین کھودی نہ جا سکی، ساری کوششیں کر کے بادشاہ کے وہ مزدور ناکام ہو گئے، تب وہی اب اس سلط آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ذرا اپنے باپ کے سراہنے کوشش کرو۔ یہ آج کا واقعہ۔ تو یہ جو میری مجلس ہے اور کل رات کی مجلس، یہ دو مجلسیں اس دن کے درمیان ہے، کل رات کی مجلس پہلی، پھر دن میں یہ واقعات، اور پھر آج رات کی مجلس۔ تو یہ موضوع تقریباً کل رات سے ہی متصل رہے گا، لیکن جو اصل موضوع ہے اس سے متعلقہ بھی ایک آدھ بات آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ آج کی حد تک بات کر رہا ہوں، ورنہ تو آخری دو مجالس جو ہیں چہلم سے پہلے کی، اس میں تو بھرپور طریقے سے اپنے موضوع کو مکمل کرنا۔ رضا، اس طرح سے اللہ کی رضا کو حاصل کیا کہ نام ہی رضا ہو گیا۔ لیکن 8ویں امام کی زندگی میں ہمارے پاس 2-3 اور بہت اہم پیغام ہیں۔ پہلے ایک چھوٹی بات تو یہ سن لیجئے، چھوٹی نہیں، بات تو بہت بڑی ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے مختصر بیان کروں گا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ ہماری تاریخ کے اہم ترین محدثین میں ہیں۔ سارے علماء کی ایک کیٹیگری نہیں ہوتی ہے، انہیں علماء کی مختلف قسمیں ہیں۔ کوئی علم فقہ کا ماہر ہے جو مرجع کہلاتا ہے، اور اپنی عملی زندگی کے ہر کام کے لیے ہمیں اسی سے رجوع کرنا ہوتا، اور کچھ علم تفسیر کے ماہر ہیں، اور کچھ علم حدیث کے ماہر محدث کہلاتے ہیں۔ اور یہ بھی ان بچوں کی معلومات کے لیے کہ جو اسکول کھلے ہوئے ہیں، اس لیے مجلسوں میں آتے تو نہیں، لیکن شاید کسی کے والدین گھر میں بٹھا کر آن لائن یہ مجلس سنا رہے ہوں۔ ایک لفظ ہمارے یہاں، یعنی ہمارے یہاں سے مطلب ہے سارے مسلمانوں میں بہت رائج ہے، حافظ۔ لیکن حافظ کی دو قسمیں ہیں، کیونکہ دوسری قسم والا حافظ بننا بہت مشکل ہے، اس لیے اس کا تذکرہ آج کل کم ہوتا ہے، ورنہ پہلے وہ بھی رائج تھا۔ یہ لفظ کیا مطلب؟ یہ لقب۔ بلکہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں شخص حافظ ہے تو یہ سوال ہوتا تھا، پہلی قسم کا حافظ ہے، دوسری قسم کا؟ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ عرب دنیا میں جب کوئی مومن اپنا تعارف اس طرح سے کرائے، اپنا انڈیا اور پاکستان کا، کہ میں زیدی ہوں، تو پہلا سوال ان کا یہی ہوتا ہے کہ آپ زیدی نسب کے اعتبار سے ہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے؟ زیدی
زیدی النسب ہیں کہ زیدی المذہب ہیں، کیونکہ ایک تو سادات میں سلسلہ ہے، شجرہ ہے، پورا ہندوستان کا جو علاقہ سادات بارہا زیدی حضرات کا بہت بڑا مرکز، اور ایک زیدی مذہب تھا، وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے اس کو سمجھنا، خاص طور پر اگر آپ صحیفہ کاملہ کے پہلی دعا سے پہلے جو ایک مقدمہ ہے وہ پڑھیے، بڑا انٹرسٹنگ ہے، ایک بہت اسٹوری کے انداز میں، کیونکہ مجھ سے پہلے حجت الاسلام مولانا ساجد وکیل صاحب صحیفہ سجادیہ پہ کچھ گفتگو کر گئے، لیکن یہ بات کہاں سے کہاں پھسل رہی ہے، زیدی لفظ ایک ہے لیکن دو جگہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے آج کل بہت سے زیدیوں نے اپنا سر نیم بدل لیا، عابدی لکھنے لگے ہیں مثلا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک لفظ حافظ، اب آج کل چونکہ دوسری قسم کا حافظ بہت مشکل ہے تو ایک ہی حافظ ہمارے ہاں رہ گیا، ورنہ پہلے یہ سوال ہوتا تھا یہ حافظ ہیں تو کون سے حافظ، کیونکہ ایک ہوتا ہے حافظ قرآن، ایک ہوتا ہے حافظ حدیث۔ حافظ حدیث یہ بھی ایک بہت مسلمانوں میں بہت بڑا رتبہ مانا جاتا تھا، آج کل یہ بہت کم ہے۔ کیوں؟ حافظ قرآن اسے کہتے ہیں جس سے پورا قرآن حفظ ہو، 6,500 سے زیادہ قرآن میں آیتیں ہیں، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کی آیتوں کی کاؤنٹنگ میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 6,236 آیتیں، کچھ کہتے ہیں 6,666 آیتیں ہیں، اس کا علماء سے تعلق نہیں ہے، اس کا گنتی سے تعلق ہے۔ خیر، حافظ قرآن جسے پورا قرآن حفظ ہو، اور حافظ حدیث جسے 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہوں۔ تو اب 1,00,000 حدیثوں کو زبانی یاد کرنا قرآن کے 6,500 آیتوں کے مقابلے میں کتنا مشکل کام ہے۔ تو پہلے حافظ حدیث بہت ہوتے تھے، بہت تو نہیں لیکن بہرحال پائے جاتے تھے، آج کل یہ کم ہے۔ اچھا، اب اس کے ذریعے میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ یہ بتایا کہ حدیثیں اتنی زیادہ یہ نہیں کہا گیا کہ حافظ حدیث اسے کہتے ہیں جسے ساری حدیثیں یاد ہوں، وہ ساری تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں پہنچیں گی، 1,00,000 حدیثیں اس کو یاد ہونا چاہیے۔ لاکھ کا یہ عدد 1,00,000 عربی زبان کے اتنے اعتبار سے اتنا بڑا کہ جس زمانے میں حافظ حدیث کا لفظ آیا اس وقت تو عرب میں لاکھ کے لیے کوئی عدد ہی نہیں تھا، 1,000 1000 پہ بات ختم ہو جاتی تھی، بہت ہوا تو کہا وہی جو آج کل انگلش میں کہتے ہیں 100,000 1,000 1,00,000 حدیث حافظ حدیث۔ اور حدیثیں اس سے اچھا وہ بھی اس طرح نہیں کہ آپ نے کہا کہ ایک حدیث ہے نماز مومن کی معراج ہے، روزہ جنت سے ڈھال ہے، زکوٰۃ مال کو بڑھاتی ہے، کہا یہ 3 حدیثیں ہو گئی، یہ 3 نہیں، پورا سلسلہ راویوں کا قائم کرنا پڑتا ہے، اپنے سے لے کر امام معصوم یا رسول تک کہ کس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا۔ یہاں پہ آپ کو یاد آ رہا ہوگا وہ مجلسوں میں پڑھا جانے والا مشہور دعائیہ عمل جو میں نے جان بوجھ کے اشارہ تک نہیں کیا تھا کہ آج کل بہت پڑھا جا رہا ہے، حدیث سلسلۃ الذہب، 8ویں امام کا تحفہ، وہ حدیث کہ جس کے راویوں کے نام ہی سلسلہ یعنی زنجیر اور ذہب سونا، کہ خالی راویوں کے نام ہی اتنے اہم ہیں، لیکن وہ بھی ہمارے یہاں نامکمل پڑھے جاتے ہیں۔ نامکمل ان معنوں میں کہ ایک طرح سے مکمل ہیں کہ 8ویں نے 7ویں سے، 7ویں نے 6ٹھے سے، 6ٹھے نے 5ویں سے، یہ سلسلۃ الذہب۔ مگر 8ویں نے بھی جو کہا تو کس سے کہا، آپ تک یہ سلسلہ کیسے پہنچا؟ تو شیخ صدوق نے اپنے استاد سے، اور انہوں نے فلاں راوی سے، اور اس طرح سے 1,00,000 حدیثیں حافظ حدیث۔ اب یہاں پہ میرا اصل مقصد ایک ذرا سا اشارہ کرنا تھا سلسلۃ الذہب کا، کہ جس کے لیے 2 جملے کافی ہیں کہ اگر پانی پہ پڑھ کے پھونکو اور وہ پانی کسی پاگل کو بھی پلا دو تو وہ بھی ہوش مند ہو سکتا ہے، اور کفن پہ لکھو تو عذاب قبر سے حفاظت کا بہترین طریقہ۔ اور حدیث سلسلۃ الذہب بھی ہمارے یہاں 2 ہیں۔ اصل تو مسئلہ راویوں کا ہے، راوی ایک ہیں،
ساتویں نے چھٹے نے ساتویں، آٹھویں نے ساتویں، ساتویں نے چھٹے، چھٹے نے پانچویں، پانچویں نے چوتھے، چوتھے نے اپنے بابا سے، انہوں نے رسول اللہ سے، اس طرح جبرائیل سے، جبرائیل نے اللہ سے سنا. یہ سلسلہ ہے. 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث جو امام نے نیشاپور میں ارشاد فرمائی، دوسری حدیث جو آج بھی مشہد مقدس میں 8ویں امام کی زری کے سرانے والی دیوار پہ لکھی. پہلی حدیث کہ لا الہ الا اللہ حصنی من دخل حصنی امن من عذابی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس میں آگے عذاب سے بچ گیا. اور دوسری حدیث حب علی حصنی ومن دخل حصنی امن عذابی، علی کی محبت میرا قلعہ ہے جو محبت علی میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یہ 2 الگ الگ حدیثیں، دونوں کے راوی ایک ہے، دونوں سلسلۃ الذہب ہیں. تو ایک اشارہ، کیونکہ کسی نے کل ایک سوال کر لیا کہ مولانا کچھ آپ بھی پڑھ دیجئے، میں نے کہا 2 منٹ آپ کے لے لوں، لیکن اصل چیز تھی حدیثیں. اور حدیثیں ہمارے یہاں جب اتنی زیادہ، یہ 8ویں امام کے حالات میں ایک چیز بیان کر رہا ہوں جو عام زندگی میں ذرا خشک ہو جاتی اور آج بھی خشک ہوگی، لیکن جو ذرا علمی شوق رکھتے ہیں ان کے لیے 5-7 منٹ بہت اہم ہے. باقی لوگ ذرا سا سانس وانس لے لے، آرام کر لے. اور وہ یہ کہ اتنی ساری جو حدیثیں، تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ کیونکہ حدیث مارکیٹ میں اس زمانے میں عوام میں مقبولیت کا بہترین ذریعہ تھا. قرآن تو ہر ایک کے پاس تھا، ہر ایک کو معلوم تھا. حدیثیں اس طرح کتابیں تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. تو جس کو حدیثیں معلوم ہے گویا اس کے پاس ایک خزانہ، وہ جہاں پہ جاتا ہے مسلمان اس کو گھیرے میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو ایک عزت، ایک احترام ملتا ہے. اور عام نہیں، خاص پروٹوکول کہ بھئی کوئی حدیث یاد ہے تو ہم کو سنا دو. ایک ایک حدیث، ایک ایک حدیث. نتیجہ یہ ہوا کہ جب کسی چیز کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کی نقل جعلی 2 نمبر کا مال مارکیٹ میں آتا ہے. جھوٹی حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوا. اور جھوٹی حدیثوں کا یہ سلسلہ پہلے تو خود رسول اللہ کے زمانے میں شروع ہو گیا. رسول مدینے میں، ہم رہ رہے ہیں مدینے سے 5000 میل. ہمارے علاقے کا کوئی آدمی مدینہ ہو کے واپس آیا، ہم نے کہا مدینے سے آ رہے ہو، کوئی حدیث رسول لے کے آئے. جہاں جہاں کے لوگ مدینے کی زیارت کر کے آتے ہیں، پرانا زمانہ ہے، ٹریولنگ آسان تو ہے نہیں، تو اس گاؤں کے لوگ، اس شہر کے لوگ سوال کرتے ہیں، وہیں سے حدیثیں جھوٹی بننے لگی. اور پھر معصومین کے زمانے میں تو باقاعدہ ایک لسٹ ہے. کس نے یہ لسٹ دی ہے؟ یہ پہلی لسٹ تو چھٹے امام نے دی. فلاں آدمی سے ہوشیار رہنا. حکومت نے اسے میرے دادا کے ساتھ رکھ دیا تھا کہ میرا دادا جو بھی حدیث کا ہے وہ میرے دادا کے نام سے جھوٹی حدیثیں بنائے. نام لیا فلاں. اور فلاں سے ہوشیار رہنا، وہ میرے بابا کے ساتھ تھا اور اس کا کام تھا میرے بابا کے نام سے جھوٹی حدیث بنانا. اور فلاں سے ہوشیار رہنا، وہ میرے ساتھ رکھا گیا ہے، وہ میرے نام سے جھوٹی حدیثیں بنا رہا. اور خالی یہ 3 آدمی نہیں ہیں، 3000 ہوں گے. تو اب حدیثیں اتنی زیادہ جھوٹی پھیل گئیں جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں 3 گروہ ہوئے. سب سے اچھا تیسرا گروہ ہے، لیکن وہی بہت کم ہے. پہلا گروہ وہ، اس نے کہا حدیث ہے، امام نے کہا. اب میں صرف مومنوں کے بیچ میں بات کر رہا ہوں. امام نے کہا بس عمل کرنا ہے. یہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ غلط ہے، امام نے کہا ہے کہ امام نے نہیں کہا. چنانچہ وہ ہر حدیث پہ آنکھیں بند کر کے خوش اعتقادی سے عمل کرتے ہیں. ان میں سے بہت سی حدیثیں ایسی جو ہمارے ہاں بھی اتنی مشہور ہو گئی کہ پھر مجتہدین نے کہا کہ حدیث یا تو غلط ہے یا یہ کہ بہت کمزور ہے. اچھی چیز بتائیے، عمل کر لو، لیکن امام کی بات سمجھ کے عمل نہ کرو. جیسے نوروز کا غسل یا عید غدیر کا غسل، یا یہ کہ رمضان کے شب قدر کے 3 راتوں کو چھوڑ کے بہت سارے غسل. اب یہ کتنا ہمارے یہاں رائج ہے، بلکہ اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں، جس اہم رات کو 15 شعبان کا غسل لکھا ہوتا ہے، مغرب کے وقت غسل کریں اور یہ اعمال کریں، یہ سارے غسل کمزور حدیث. لیکن خیر کمزور ہے، لیکن ہے تو نا، بات تو بالکل جھوٹی حدیث ہے. ابھی آ رہی یہ مثال کیونکہ میں اپنے خشک مرحلے سے گزر گیا. تو ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا بس امام نے کہا یہ جملہ آ گیا کافی. راوی نے کہا چھٹے امام نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم اس پر بحث کریں، کیونکہ 1 لاکھ حدیثیں تو ایک آدمی کو یاد ہے. اس کا مطلب ہے کہ 10-15 لاکھ حدیثیں. اور نہ ہی ہمیں اس مسئلے سے کوئی دلچسپی ہے، بس امام کا نام ہے تو کافی.
یہ گروہ گمراہ میں نے کہا، جہنمی نہیں کہا، کافر نہیں کہا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ دوسرا اس نے کہا او ہو یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر بن گیا، اتنی ساری جھوٹی حدیثیں آ گئی، حدیث کو چھوڑ ہی دو، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے پڑھنے کی، بس جو ہمارے ہاں مشہور ہے اسی پہ عمل کرو۔ قرآن کی آیت، جس نے حدیث کا یہ انکار کیا یا انکار نہیں کیا، عمل کرنے سے معذوری ظاہر کی کہ اب سچی جھوٹی حدیثیں مل گئی ہیں، کیسے عمل کرے۔ یہی دشمنان اہل بیت کا مقصد تھا کہ امام کا نام تو ہمارے درمیان رہے، امام کا کام اور امام کی جو محنتیں ہیں یا امام کا علم ہے وہ ہمارے درمیان سے اٹھ جائے۔ اب نے کہا حدیث کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے۔ اور یہ تو کہیے کہ آج بھی ہم یہ جملہ کہہ کے بچ جاتے ہیں، کیونکہ اگر یہی والی فکر کہ بھئی حدیثیں تو صحیح بھی ہوتی ہیں اور غلط بھی ہوتی ہیں، تو اب ہم کیسے کسی حدیث پہ عمل کریں؟ اگر یہ خود امام کے زمانے میں ہم ہوتے تو وہاں خالی حدیثیں صحیح غلط نہیں ہوتی تھی، وہاں تو امام بھی بنائے جاتے تھے جھوٹے، اور اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ اچھے خاصے مومن بہک جاتے تھے، پتہ نہیں یہ امام سچے ہیں، پتہ نہیں وہ امام سچے۔ تو یہ والی فکر ہوتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ دونوں کو چھوڑ دو۔ بھئی سچ اور جھوٹ مل جائے اور آپ کہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو زحمت سے بچانے کے لیے چھوڑ دو، دشمن کامیاب ہو گئے۔ چھٹے امام کے زمانے میں جھوٹے امام بنے، ساتویں کے زمانے میں جھوٹے بنے، آٹھویں کے زمانے میں جھوٹے بنے، اور یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس وقت جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن تھوڑا چلا گیا واپس آتا۔ تیسرا طریقہ تھا جو امام معصوم نے فرمایا کہ حدیثیں صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں، صحیح حدیث کو چھوڑ نہیں سکتے، غلط حدیث کو لے نہیں سکتے، تو اب تحقیق کرنا، زحمت کرنا۔ اب ایک آدمی نے کہا کہ مولا ہمارے پاس اتنا وقت کہاں کہ 10 لاکھ حدیثوں پہ زحمت کرے، تو بھئی یہیں سے تقلید کا کنسپٹ آیا، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، جن کے پاس وقت ہے ان سے رجوع کرو۔ مسئلہ آیا وہاں سے، جہاں یہ حدیثیں اس طرح سے سچی اور جھوٹی بنا دی گئیں، اب سچی کو چھوڑ نہیں سکتے، جھوٹی کو لے نہیں سکتے، تو اس کا یہی طریقہ ہے۔ یہ تیسرا جو گروہ، اب ہم سے کہا گیا کہ تمہارے پاس تو وقت نہیں ہے، جاؤ جن کے پاس وقت ہے، لیکن جب تک امام غائب نہیں ہوئے تھے تو بعض لوگ تو خود امام کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ وہ اتنا آسان نہیں ہے جیسا آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں آدمی نے آ کے آٹھویں امام سے پوچھا۔ وہ ہندوستان کے صوبہ بہار کے کسی گاؤں کا رہنے والا یا پنجاب کے چکوال کے کسی چک نمبر 18 کا رہنے والا، اور وہ مدینے سے اس کے پاس ایک حدیث آ رہی ہے، نہ ٹرین ہے، نہ ہوائی جہاز ہے، نہ ہی سڑکیں ہیں، ایک ایک حدیث کے لیے مدینے جا کے واپس آئے گا۔ لیکن جو لوگ قریب ہیں امام کے، مثلاً ایک حدیث سنی، یہ پہلی حدیث ہے کتاب اخبار عیون الرضا، شیخ صدوق ان کے نام سے یہ بات شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے آٹھویں امام کے حالات پر 2 جلدوں میں، اور بہت موٹی موٹی جلدیں ہیں، 1000 صفحے سے زیادہ کی ایک کتاب لکھی ہے جس میں آٹھویں امام کے حالات بھی ہیں، ان کی حدیثیں بھی ہیں۔ دوسری جلد کی پہلی حدیث، ریان ابن سلط بہت مشہور راوی جا کے کہتا ہے مولا فلاں آدمی نے، اس کا نام ابراہیم ابن ہاشم یا ہاشم ابن ابراہیم، اختلاف ہے تاریخوں میں، اس نے یہ کہا ہے کہ آپ نے، ابھی ڈائریکٹ امام سے پوچھ رہا، اور امام کے زمانے میں ایسی حدیث بنائی گئی کہ وہ آدمی جو جھوٹی حدیث بنا رہا ہے ڈائریکٹ کہہ رہا کہ وہ یہ کہتا ہے، وہ راوی ابراہیم ابن ہاشم مثلا، مجھے شک نہیں ہو رہا ہے، یہ روایت 2 طریقے سے آئی ہے، ایک میں یہ نام ہے، ایک وہ نام ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اسے گانا سننے کی اجازت دی، آپ نے اسے اجازت دی ہے کہ تمہیں شوق ہے بہت راگ رگنیوں کا، گانے بجانے کا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اب وہ ڈائریکٹ امام سے اجازت لے کے آ رہا، تو مولا مجھے یہ بات ذرا ہضم نہیں ہو رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے، میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے۔ تو جب میں آپ کے پاس آیا، اب آٹھویں امام کا مسئلہ تو اور مشکل ہے، وہ مدینے سے اتنا دور چلے گئے، مشہد میں، مدینے تک میں جب تک معصوم تھے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ پہنچ جاتے تھے، مشہد مانے مرو، اب یہ پہنچ گیا، امام جلال کے عالم میں آ گئے، کہا خدا کی قسم وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے میں کون ہوتا ہوں اس کی اجازت دینے والا، یہ بات بتاؤ، تم بتاؤ۔ چلو امام نے کہا کہ میں تو جو کہہ رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں، تم بتاؤ کہ دنیا میں جتنے کلام ہیں 2 قسمیں، یا حق ہے یا باطل ہے۔
تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ راگ کلام حق ہے کہ کلام باطل؟ تو مولا وہ تو ہے کلام باطل کا، تم نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا۔ کیا ہم کسی باطل چیز کی کسی کو اجازت دیں گے؟ لیکن ذرا دیکھیے ہمت و جسارت اس آدمی کی، جو نہ صرف یہ کہ بڑے دھڑلے سے گانے سن رہا، بلکہ جب کوئی اس کو ٹوکتا ہے یا امر بالمعروف کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے مجھے تو امام نے اجازت دے دی۔ یہ جملہ آپ نے آج بھی سنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ باتیں وہی ہوتی ہیں، ہمارے دماغ اپنے زمانے کے مسئلے پہ نہیں جاتے۔ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے اس مجمع میں غالباً عمر کے اعتبار سے میں سب سے زیادہ ہوں، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہوں کہ کہا جائے کہ بہت پرانی بات ہے۔ میں نے وہ زمانہ دیکھا کہ ہمارے یہاں گھر میں بیٹھنے والی عورتوں تک کی یہ احتیاط ہوتی تھی کہ خدمت امام میں جو تحفہ پیش کیا جائے وہ شرعی اعتبار سے نجیس و پاک ہو کہ نہ ہو، ہمیں اس سے بحث نہیں، ہم اپنے اعتبار سے طہارت کا اور پاکیزگی کا اعلیٰ ترین معیار قائم کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ شرعاً وہ ضروری نہ ہو، مسئلہ شریعت کا نہیں ہے، مسئلہ امام کی معرفت کا۔ خدمت امام میں بہترین تحفہ جائے گا۔ بہترین کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، وہ سوکھی روٹی جو حلال پیسے سے اور پاک طریقے سے بنائی گئی ہے اس بریانی سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ حرام پیسے سے بنائی گئی ہے یا ناپاک طریقے سے بنائی گئی۔ کھانے کا ذائقہ اصل مسئلہ نہیں ہے، جس کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس کو کیا چیز پسند آ رہی ہے، پاک اور پاکیزہ غذا۔ ابھی تک آپ وہاں گئے نہیں جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اور ٹھہر ٹھہر کے لے جا رہا ہوں، لیکن میں نے کہا وہ ہم نے زمانہ دیکھا 22 رجب کی نیاز تیار کرنا ہے، عورتیں نماز فجر کے بعد غسل کرتی ہیں پھر جاتی ہیں کچن میں۔ یہ کون سا غسل ہے؟ یہ کوئی نجاست طہارت والا نہیں ہے، یہ خدمت امام میں ایک نظر کا اہتمام کیا جا رہا۔ کھائیں گے ہم اور آپ جو صبح شام تک پتہ نہیں مارکیٹ میں، بازار میں، حلوائیوں کے ہاں، ہوٹلوں میں قسم قسم کے باورچیوں کے ہاتھ کے کھانے کھاتے ہیں، مگر وہ دوسری بات ہے، یہ امام کے نام پر ہے تو ہم وہی کھانے والے ہیں، لیکن بہترین اور اعلیٰ ترین حتیٰ برتن تک نئے لائے جاتے ہیں، بالکل جو اس سے پہلے استعمال نہ ہوئے ہوں۔ اگر اس سے پہلے برتن استعمال ہوا، نجس بھی ہو گیا تو پانی سے پاک ہو جاتا ہے، وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ نجس ہوا کہ نہیں۔ اگر ہمارے گھر میں استعمال شدہ برتن ہیں اور وہ نجس ہے تو ہم خود بھی اس میں کھانا نہیں کھا سکتے، پاک ہیں، لیکن کا خدمت امام میں اتنی پاکیزگی لینا ہے کہ ذرا سا شک بھی نہ ہونے پائے۔ اب یہ ساری چیزیں اس میں آپ کا وقت کیوں لگاؤں؟ کیوں کہا کہ بازار کی بنی ہوئی چیز 22 رجب کے دسترخوان پہ نہیں ہوتی تھی؟ سارا ماحول بدل گیا ہے نا، اسی بدلے ہوئے ماحول کا نتیجہ میرا آخری جملہ بنے گا اس نقطے کا۔ یہ پہلی حدیث ہے، پہلی حدیث، حدیث نمبر 1 جلد 2 پہلی حدیث۔ تو خلاصہ یہ کہ ماحول بدل گیا، اب تو ایسا اہتمام نہیں کیا جاتا، لیکن یہی چیز خدمت امام میں ہمیں وہ چیز پیش کرنا ہے جو امام کو پسند آئے، لیکن ہم نے سوچا وہ چیز پیش کرو جو لوگوں کو پسند آئے۔ میں نے کہا بھائی یہ 22 رجب کی نیاز یہ کیا چیزیں؟ ہم نے تو کھیر اور میٹھی ٹکیا کھائی ہے۔ کہا کہ وہ تو محلے میں 500 گھروں میں ہے، اگر وہ ہوگی تو کوئی آئے گا ہی نہیں ہمارے یہاں۔ لوگوں کو لے کے آنا ہے تو چکن ٹکا لے کر آؤ، لوگوں کو لے کے آنا ہے تو بریانی لے کر آؤ، آج کل ایام ازاں ہے، لوگوں کو لے کے آنا ہے تو بہترین مزیدار حلیم لے کر آؤ۔ مزیدار جنیرک نیم بھی ہے اور مزیدار غالباً برانڈ نیم بھی ہے۔ خیر خلاصہ یہ چیز آگے بڑھتی، عاشورے کی فاقہ شکنی۔ کہا کہ اگر وہی سادہ سادہ کھانا جو پہلے ہمارے بزرگ پکاتے تھے تو کوئی آئے گا ہی نہیں ہمارے، کیونکہ جگہ جگہ ایک محلے میں 50 جگہ پہ فاقہ شکنی ہو رہی۔ ایک سفر عشق و محبت و مودت جو نجف سے کربلا ہوتا ہے، جگہ جگہ موقع پہ اگر ہمارے ہاں اعلیٰ ترین لذیذ بوفے ڈنر نہ ہو تو ہمارے موقع میں کون آئے گا؟ لوگ وہاں جائیں گے۔ تو اب یہ جو جذبہ ہے، اگر اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امام کے زیادہ سے زیادہ خدمت کریں اور زیادہ سے زیادہ زائرین ہمارے پاس آئیں تو بہترین جذبہ ہے، لیکن نتیجے میں اب وہ کمپرومائز کرنا ہوتا۔ لذیذ کھانوں کے چکر میں پھر نجاست، یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں عراق کی، میں اپنے گھروں کی، کراچی کی بات کر رہا ہوں، رضویہ سوسائٹی انچولی جعفر تیار۔ جو لوگ کراچی کے نہیں ہیں ان کو بتا دوں کہ کراچی کی 3 وہ کالونیاں، یہ سوسائٹیاں جہاں 100% مومنین رہتے ہیں، وہاں پہ
تو اب وہ جو سلسلہ ہے نا یہ آگے بڑھ گیا کہ اگر ہم سادہ سادہ آواز کے اندر نوحہ پڑھیں یا قصیدہ پڑھیں تو کون سنے گا؟ یہاں تو سینکڑوں بھرے پڑے یوٹیوب میں. اب پبلک کو کھینچنا ہے تو گانے کے انداز میں پڑھنا پڑے گا. پبلک کو کھینچنا ہے تو اس انداز سے قصیدے کے کیسٹ بنانا پڑیں گے جیسے لگے گا کسی انڈین فلم کا ٹریلر تیار ہو رہا ہے. کیونکہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ امام اس کو قبول نہیں کریں گے، امام تو سنیں گے، چاہے بہت ہی سادہ انداز کے اندر ہو تب بھی امام سنیں گے. مگر ہم امام کے لیے وہ کر رہے ہیں یا لوگوں کے لیے؟ اچھا نیت تو پڑھنے والا جانتا، ہم اور آپ تو فتویٰ بھی نہیں دے سکتے، ہم ایک ظاہری حالت کہہ رہے ہیں. اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ہمارے یہاں یہ قصیدہ خوانی یا منقبت خوانی یا نوحہ خوانی گانوں کے ساتھ مکس اپ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی. اور یہاں پہلی حدیث یہ کہ امام فرماتے یہ بتاؤ یہ کلام حق ہے کہ باطل ہے، اور اگر باطل ہے تو ہم کیسے اجازت دے دیتے ہیں؟ جو امام اتنا سخت ہے، انہی کا بیٹا تو تھا نواں امام، جس کی شادی جب اپنی سوتیلی ماں کی بہن سے ہوئی، وہ ساری بات کل بتا چکا ہوں، وہی والی شادی، تو مامون نے بلایا تھا گویے کو، سنگر کو، گلوکار کو، اور امام اتنا جلال میں آئے تھے کہ امام نے کہا دشمن خدا لعنت ہو تیرے پر، رک جا. اس کے دونوں ہاتھ مشلول ہو گئے، فالج گر پڑا، پیرالائز ہو گئے مرتے دم تک. پھر وہ کوئی ساز بجانے کے قابل بھی نہیں رہا. تو خلاصہ یہ پہلی حدیث ہے. لیکن امام کے زمانے میں، امام کی موجودگی میں، امام کے نام سے اس طرح سے جھوٹی حدیث بنائی گئی کہ جی امام نے ہمیں پرمیشن دے دی. آج بھی کہا جاتا کہ جی اگر ہم خدمت امام کر رہے ہیں تو اس کے اندر گانے وغیرہ کی اجازت ہے. لیکن اس میں بہت زیادہ وقت کیوں لگاؤں؟ تو یہ جو حدیثوں کا مسئلہ شروع ہوا امام کے ہوتے ہوئے، تو اس کے بعد معصومین کو پہلے ہمیں یہ بتانا پڑا کہ یہ حدیثوں میں اختلاف کیوں ہے، اور پھر اس کا حل بتانا پڑا. حل میں شروع میں دے چکا ہوں کہ بھائی تم نہیں فیصلہ کر سکتے تو جو اس کے ماہر ہیں ان سے جا کے فیصلہ کرواؤ. دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کے سامنے کوئی صاحب آئے کہ بھائی بہت بری حالت ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں، یہ میں بیوی کا زیور بیچنے کے لیے لایا ہوں، سونے کا ہے. آپ آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کریں گے، آپ چیک کریں گے یہ سونا ہے کہ پیتل پہ سونے کا پانی چڑھایا گیا. لیکن ہمارے پاس اتنی صلاحیت تو نہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں جس کے ایکسپرٹ لوگ ہیں نا ان سے کہتے ہیں بھائی تم چیک کرو. سونا تو بہت بڑی چیز ہے. جو بہت بڑا آج کل مسئلہ ہو گیا ہے، شہد کے فوائد بہت آ رہے ہیں، لیکن اصلی شہد ہے کہ مصنوعی شہد ہے، یہ چیک کرنا ایک مرحلہ ہوتا. چلیں اس کے بیچ کے مرحلے پہ آ جاؤں آپ کے لیے. آپ جاتے ہیں چاہے نجف چاہے مشہد، عقیق خریدنا ہے، فیروزہ خریدنا ہے، لیکن جیسے ہی اب ہم لوگ تو قافلوں کے ساتھ جاتے ہیں، لوگوں سے ہم کہتے ہیں آئیے جو مسئلے ہیں وہ پوچھیے، تاریخ ہے وہ پوچھیے، عبادتیں ہیں وہ پوچھیے، اعمال ہے وہ پوچھیے، مولانا وہ چھوڑ دیجئے. یہ عقیق ہم خریدنے جا رہے ہیں، یہ اصلی عقیق ہے کہ نقلی عقیق؟ ہم نے کہا یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، یہ پتھر ہے، آپ کی عقلوں پہ پتھر پڑے، یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کسی ایکسپرٹ سے معلوم کیجئے. تو یہ فطری بات ہے. صرف دین کے مسئلے میں یہ فطری بات آدمی بھول جاتا ہے. ہر آدمی کھڑے ہو کے اپنی رائے دینے لگتا ہے. تو امام نے سلوشن بتایا، اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں کیونکہ تقلید آپ نے بہت سن لیا. پہلے وجہ بتائی یہ اختلاف کیوں ہوتے ہیں. مولا کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، حدیثوں میں اختلاف کیوں ہے؟ اور 8ویں امام کا اسی کتاب میں خطبہ ہے. میں اس کتاب کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ نمبر 1 یہ کتاب صرف 8ویں امام کی حدیثوں کا مجموعہ اخبار عیون الرضا. نمبر 2 یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے اور انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے. اور نمبر 3 یہ کتاب کمپیوٹر آن لائن PDF فارمیٹ میں آپ کو مل جائیں گی فری میں. تو یہ اتنی سہولتیں ہیں نا، خالی اس کی لسٹ جا کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو مزہ آ جائے گا. اس کے اندر ایک خطبہ ہے. امام نے فرمایا یہ حدیثوں میں اختلاف کیوں ہے، اور بات یہاں سے شروع کی کہ ہمارے جد کے نام سے بہت سی حلال چیزوں کو حرام مشہور کر دیا گیا ہے، حرام چیزوں کو حلال مشہور کر دیا گیا ہے. یاد رکھو یہ 8ویں امام کا جملہ، ہمارے جد نہ کسی حلال کو حرام کر سکتے ہیں نہ حرام کو حلال کر سکتے ہیں. ان کا کام ہے حلال خدا پہنچائیں اور حرام خدا پہنچائیں، یہ ان کی بنیادی ذمہ داری. بات وہاں سے 8ویں امام نے شروع کی. اب یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی معلومات کے لیے کہہ دوں. ابھی بھی معلومات ہی والی بات تھی لیکن یہ آخری بات، اور پھر میں موضوع سے تو تھوڑا بظاہر ہٹا، لیکن 8ویں امام کے حالات ہمارے پاس حدیث کی
4 بہت اہم کتابیں ہیں۔ منبر کی وجہ سے ہمارے یہاں غیروں کی حدیث کی کتابیں تو بہت مشہور ہو گئیں، اپنی کتابوں میں لے دے کے ایک اصول کافی کا نام آتا ہے، لیکن اتنا ہر ایک کو پتا ہے کہ ہمارے پاس حدیث کی 4 اہم کتابیں ہیں، اور ان میں سے 3 کتابوں میں حدیثیں، ایک کلینی کی کتاب کافی، بدتمیزی سے میں نے نام لے لیا، خدا معاف کرے، ایک شیخ صدوق کی کتاب من لا یحذرہ الفقیہ، اور ایک شیخ طوسی کی کتاب تہذیب، اس میں حدیث ہیں۔ اور اتفاق یہ ہے یا پروردگار کی مصلحت کہ تینوں کے مؤلف جو الگ الگ، تینوں کا نام محمد، تو کبھی آپ کے کان میں یہ لفظ پڑے گا محمدون الثلاثہ، 3 محمد، وہ یہ 3 ہمارے وہ محدث جن کی حدیث کی کتاب پر اجتہاد کا دار و مدار، اور تینوں کی کنیت ابو جعفر ہے، کنیت بھی سیم ہے، نام بھی سیم ہے، تو یہ ایک عجیب پروردگار نے ایک میچنگ پیدا کی۔ کتابیں 4 ہیں، میں نے کہا 3، چوتھی کتاب جو ہے، اور میرے اعتبار سے ایک اینگل سے دیکھیں تو سب سے اہم کتاب ہے، دوسرے اینگل سے دیکھیں تو سب سے خطرناک کتاب ہے ایک عام آدمی کے لیے۔ میرا تعارف ذرا خطرناک میں بنا رہا ہوں۔ چوتھی کتاب شیخ طوسی ہی کی ہے، استبصار، اس میں کوئی نئی حدیث نہیں، وہی حدیث جو پہلی 3 کتابوں میں آ گئی ہے انہی کو دوبارہ لکھا، تو پھر یہ ایک الگ کتاب کیوں بنی؟ ہاں، اس کا پورا نام پڑھیے، الاستبصار فی مختلف من الاخبار۔ سمجھدار مومن کے لیے کتاب بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کا نام ہے استبصار، بصیرت، طلب بصیرت، حقیقت معلوم کرنا ان حدیثوں کے بارے میں جن میں آپس میں ٹکراؤ اور اختلاف۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ مجتہدین کے فتوے کیوں ٹکراتے ہیں، نعوذ باللہ اصل اعتراض امام معصوم پر ہے۔ امام معصوم کی حدیثیں ہمارے پاس ہیں جس کے اندر ٹکراؤ ہے، ایک امام نے ایک بات کہی ہے دوسری، اور اتنی حدیثیں ہیں کہ پوری ایک کتاب جو 4 جلدوں میں ہے اس کی آخری لائن میں بتا رہا ہوں، 4 جلدوں میں شیخ طوسی نے لکھا آخری لائن۔ کون شیخ طوسی؟ جن کی قبر وادی السلام کی پہلی قبر، کیا وادی السلام؟ جہاں سے اس سال بھی پیدل واک کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کربلا تک، نجف سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وادی السلام ہی وہ جگہ ہے جہاں سے پیدل چلنے والے جو مشی کہلاتا ہے۔ شیخ طوسی کی قبر پہلی قبر ہے وادی السلام کی، یہاں سے وادی السلام اسٹارٹ ہے۔ ایکچول تو خود مولا کا روضہ بھی وادی السلام ہے، لیکن غیر معصومین کی قبر کے حوالے سے شیخ طوسی، ان کی کتاب 4 جلدوں میں ہے، اس کی آخری لائن پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں میں نے 5511 حدیثیں جمع کی، نمبر بھی میں ذرا سا شیخ طوسی ایک حدیث آپ چھوڑ دیتے تو راؤنڈ فیگر ہو جاتا 5510، چلے 11 حدیثیں چھوڑ دیتے 5500 ایک اچھا عدد لگتا۔ دنیا میں آج کل حساب کتاب میں یہی ہوتا ہے نا، راؤنڈ فیگر، لیکن کہا اتنی حدیثیں آئی ہیں میرے پاس، 5511 حدیثیں ہیں اس کے اندر۔ خود شیخ طوسی نے آخری لائن یہ لکھی ہے، کون سی حدیثیں؟ جو آپس میں ٹکرا رہی، ایک حدیث میں کوئی بات کہی ہے، دوسری حدیث میں کوئی بات کہی۔ تو یہ جو پہلے غلط فہمی اپنے ذہن سے نکالے، جو 8ویں امام کا خطبہ کہ حدیثوں میں اختلاف ہوتا کیوں ہے، وہ خطبہ 8ویں کا ہوتا کیوں ہے، لیکن پہلے سمجھیں کہ ہے۔ اب مثلا اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں بہت جلدی، یہ تو بہت وقت گزر گیا، آج بہت جلدی۔ ایک حدیث ہمارے پاس ہے، اسی کے نیچے دوسری حدیث ہمارے پاس ہے، اسی کے نیچے تیسری حدیث ہمارے پاس ہے، یہ 3 الگ الگ حدیثیں ہیں۔ اگر خالی ان میں سے ایک حدیث آپ کے پاس آئے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ پہلی حدیث ہے، جانوروں میں جو حیثیت سور کی یعنی خنزیر کی ہے، پرندوں میں وہی حیثیت مرغی کی ہے۔ کہا جانوروں میں جس طرح خنزیر ہے اسی طرح سے مرغیوں کے پرندوں میں مرغی خنزیر کی طرح سے، کل خنازیر فی الطیر، یہ امام کا جملہ پڑھا میں نے، کل خنازیر فی الطیر، جیسے اڑنے والے جانوروں میں، پرندوں میں جو اڑنے والے پرندوں کا خنزیر یا سور سمجھے مرغی کو۔
میں نے مغربی دنیا میں بھی اپنی زندگی کا خاصا بڑا حصہ گزارا، اور ابھی تک، اب نہیں کہہ سکتا اگلی نسل کا کیا ہوگا، لیکن ابھی تک وہاں جا کر سب سے پہلے جو لوگ بہکتے ہیں وہ شراب پیتے ہیں، سب سے پہلے۔ یہ وہ گناہ ہے جو وہاں سب سے پہلے شروع ہوتا۔ اور اگر آپ نے ایسی ایئر لائنز میں سفر کیا ہے تو وہاں بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی پلین اڑتا ہے سب سے پہلی جو خواہش کرتے ہیں پیسنجر وہ شراب کی۔ میں بات کر رہا ہوں اپنے مسلمانوں کی اور کسی حد تک مومنوں کی، لیکن سور کا گوشت نہیں، شراب۔ اب یہ میرا جملہ غلط فہمی پیدا نہ کر دے، سور سے زیادہ بڑا گناہ۔ شراب بہت آرام سے پی جاتی ہے، لیکن سور کے گوشت سے اب تک لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ اب جو نئی نسل وہیں پیدا ہوئی، پلی بڑی، ان کے دوست، کلاس فیلوز، کالج کے ساتھی، ہر جگہ وہی دیکھتے آئے، وہ شاید ماحول بدل جائے، لیکن فی الحال غالب نے بھی کہا تھا نا، آدھا مسلمان ہوں، شراب پی لیتا ہوں، سور نہیں کھاتا ہوں۔ تو یہ آدھے مسلمان بہت ملیں گے۔ اتنا ایک نفرت بیٹھی ہے سور سے، لیکن مرغی۔ میں نے زیارت تک کے سفر میں مرغی کی ٹانگوں پر لوگوں کو لڑتے دیکھا۔ میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ کہیں زیارت یا زائرین کی توہین نہ ہو جائے، پسندیدہ چیز ہوتی۔ اور یہ جملہ ہے، یہ ایک حدیث، بس اتنی سی حدیث ہے۔ اور کسی نے مجھ سے ایک سوال بھی کیا تھا 2-3 دن پہلے، پہلی حدیث۔ دوسری حدیث یہ کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ میں فلاں دنوں میں بیمار ہو گیا تو حمیدہ نے میرے لیے مرغی بھون کر بھجوائی اور میں نے اس کو بڑا شوق سے کھایا۔ شوق کا لفظ نہیں، میں نے اسے کھایا تو مجھے صحت مل گئی۔ حمیدہ کون ہے؟ 6 امام کی بیوی ہیں، 7ویں امام کی والدہ ہیں، 8ویں امام کی دادی، ام حمیدہ خاتون۔ تو امام فرماتے میں بیمار ہوا تو میری بیوی حمیدہ نے میرے لیے بھونی ہوئی مرغی بھجوائی اور میں نے اس کو کھایا۔ اتنی اگر یہ ناپسندیدہ چیز تھی خنزیر کی طرح سے، نعوذ باللہ، تو امام کا یہ فقرہ، دیکھیں فرق ہوتا ہے کہ امام کہیں اچھا تم لوگ کھا سکتے ہو، لیکن کہیں میں نے اس کو استعمال کیا۔ شراب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا، ایک بحث چڑھتی ہے کہ اگر آدمی بہت شدید بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کہے کہ شراب پینا ہے تب بھی اجازت نہیں، پیاس سے مر رہا ہے تو اتنے گھونٹ پی لو کہ وہ پیاس بجھ جائے، موت جو ہے وہ ٹل جائے، بیماری کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی۔ یہ میں نے بیکار تو نہیں، لیکن ذرا موضوع سے ہٹ کر یہ دوسری حدیث۔ اب پہلی حدیث کہہ رہی ہے کہ مرغی خنزیر کی طرح سے، دوسری حدیث کہہ رہی ہے امام معصوم کے لیے ان کی بیوی نے پکائی اور انہوں نے اس کو کھایا اور صحت حاصل کی۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، وہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اب مجتہد اگر فتویٰ دے گا تو آپ تو جوتیاں لے کے اس کو مارنے کے لیے دوڑیں گے کہ 2 فتوے کیسے ہو گئے 2 مجتہدین کے۔ اور پھر ایک تیسری حدیث بھی ہے جسے شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں لکھا، اور وہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو جب مرغی کا گوشت کھانے کا دل چاہتا تھا، ایک طرف معصوم فرما رہے ہیں وہ خنزیر کی طرح ہے، دوسری طرف رسول کا دل چاہتا۔ کیا دل چاہ سکتا ہے ایسی خراب چیز؟ لیکن اس سے پہلی 2 حدیثیں حل ہوئی۔ تو پیغمبر کہتے تھے مرغی لاؤ، 3 دن تک اسے گھر میں رکھو اور اسے پاک و پاکیزہ غذا دو، اس کے بعد ذبح کر کے میرے لیے اس کا کھانا تیار کرو۔ اب یہاں پہ تیسری حدیث نے پہلی 2 حدیثوں کے مسئلے کو حل کیا۔ خنزیر کی طرح، جب کہا جائے یہ چیز اس کی طرح ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہر چیز میں اس کی طرح، کسی ایک چیز میں۔ جس طرح خنزیر نجاست کھانے کا شوقین اور عادی ہوتا، پرندوں میں یا جانوروں میں مرغی جو ہے وہ جگہ جگہ دانہ چگتی رہتی ہے، تو اس کو نجس، طہار، پاک، پاکیزہ، حرام ہر چیز وہ کھا لیتی۔ اور پھر جب جانور یہ نجاست کھانے کا عادی ہو تو اسلام نے کہا کہ
ऊंट को इतने दिन तक, गाय को इतने दिन तक, बकरी को इतने दिन तक, मुर्गी को इतने दिन तक बंद करके पाकीज़ा ग़िज़ा खिलाओ, वो बिल्कुल पाक हो जाएगी। मुर्गी 3 दिन है, रसूलुल्लाह का अमल आ गया। इसने बता दिया कि मुर्गी की जो कराहियत आ रही है वो इसलिए नहीं कि वो खंजीर की तरह नजीस है, खंजीर की तरह वो भी नजासत खा लेती है, चुनांचे अगर उसे 3 दिन घर में रखकर पाक व पाकीज़ा बना लिया तो इसके बाद इसमें कोई हरज नहीं है। 3 अलग हदीसें, और तीसरी हदीस ने पहली 2 हदीसों के मसले को हल कर दिया। अब आज का ज़माना जहाँ पे जो आम तौर पे मुर्गियाँ आपके पास आती हैं ना, ये अलग फार्म के अंदर पाली जाती हैं, बाकायदा इनको जो फीड दी जाती है वो पाक व पाकीज़ा, शरण पाक व पाकीज़ा ना हो लेकिन साफ़ सुथरी होती है। 8वां इमाम, पूरी यह किताब पहले सुन लीजिए, इसका नाम है अल-इस्तिफ़सार फी मख्तलफ़ा मिनल अखबार। अखबार माने रिवायतें, रिवायतों में जो इख्तिलाफ है ये किताब इस मौजू पर है। 5511 हदीसें हैं जो आपस में टकरा रही। मुज्तहिद पे इतराज़ से पहले रुक जाया करें। ये 8वां इमाम अपने उस खुतबे के अंदर जो अहादीस का इख्तिलाफ है बयान कर रहा है, मगर साथ में एक बात कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ये मेरे जुमले हैं, और शायद ऐसा लग रहा है कि शायद मजलिस का वक्त खत्म हो गया, लेकिन सुन लीजिए ये जुमले। 8वें इमाम फरमाते हैं, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं मामून के शहर में आकर वली अहद बन के एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा हूं, ये हदीसें हैं जिसकी मैं लफ्ज ब लफ्ज आपके सामने नकल नहीं कर रहा हूं, उसकी एक सबका एक खुलासा, एक समरी पेश कर रहा हूं। बज़ाहिर सबसे जितने इमाम गुजरे 8वें की जिंदगी के आखिरी 2 साल कितने अच्छे थे, वली अहद बने, कैपिटल में बैठे, बड़ी इज्जत और बड़ा एहतराम मिल रहा है। मामून दिल में जो भी हो, ज़ाहिरी एतबार से मुनाफिकत से काम ले रहा, हर जगह मौला फर्जंद रसूल आप, या आपका काम है, या आप हमारे सरदार हैं, यही कह रहा है। लेकिन मुश्किल तरीन मरहला भी मेरे लिए, ये 8वें इमाम फरमा रहे हैं। क्यों? 8वें इमाम को वो इम्तिहान देना पड़ा जो हमारी परसों की मजलिस में रुका था। बाकी दुश्मनान अहले बैत ने मासूमीन के खिलाफ साजिशें की, 8वें इमाम के खिलाफ उनके अपने भाई और उनकी अपनी बहनें हो गई। क्या मतलब उनके भाई और बहन? यानी 7वें इमाम की औलादें। जब खानदान में झगड़े हो जाए ना, कितनी खतरनाक चीज होती। हमारे यहाँ तो आज भी ऐसे लोग हैं, मैं मर जाऊं तो मेरे भाई को मेरा मुंह ना देखने देना और मेरी मैयत पे ना आने देना। किसी छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया, तो चले जायदाद का मसला है, झगड़ा हो गया, ताल्लुकात, सगे रिश्तेदार। परसों की मजलिस खत्म हुई थी ना, नमाज और सिला रहमी। और यहां 8वें इमाम को तो इतना टफ टाइम दिया। वो दुश्मनों के बीच में रहकर जिंदगी गुजारना आसान है जहां अपना घर बहुत मजबूत हो, घर के अंदर से राहत और आराम मिल रहा हो, घर वाले ताउन कर रहे हैं, बाहर से हमले हो रहे हैं, वो आसान है। और बाहर से हमले नहीं हो रहे, लेकिन घर वालों की हालत यह है कि हर घर वाला ऐसा जुमला कहता है कि एक आम आदमी बर्दाश्त न कर सके, इमाम मासूम को बर्दाश्त करना पड़ रहा। ज़ैदुन नार का वाकया तो मशहूर हो गया, जो 8वें इमाम के जमाने में ही गिरफ्तार करके कैपिटल लाए गए थे और मामून ने कहा था, फर्जंद रसूल ये आपका भाई है, आप जाने वो जाने, मैं अपना मुकदमा जो गवर्नमेंट का है वापस ले रहा हूं। बाज़ वाकयात को मैं मशहूर समझ के छोड़ता हूं तो बाद में लोग कहते हैं मौलाना ये तो बता दीजिए, और बाज़ को मैं गैर मशहूर समझ के बताता हूं, लोग कहते हैं तो हमने 15 दफा सुना हुआ वाकया। खैर, अब ये तो एक अलग मौजू है। 8वां इमाम, भाई बहन और इतनी मुखालिफत कि जिस वक्त 9वें इमाम पैदा हुए तो 8वें इमाम की उम्र कितनी थी? 45 साल। 45 साल तक औलाद नहीं हुई थी, तो 45 साल मासूमीन की जो उम्रें हैं वो तकरीबन 50 और 55 के बीच में हो रही थी उस वक्त। तो 45 साल का मकसद यह है कि ज़ाहिरी एतबार से मौत बहुत करीब है और औलाद भी नहीं। औलाद ना हो और आदमी मर जाए तो उसकी जायदाद कहाँ जाती है? भाई बहनों को। औलाद ना हो और वालिदैन ना हो तो भाई बहनों को। अब भाई बहनों को ये नजर आ रहा है कि 8वें इमाम की सारी प्रॉपर्टी हमको मिलेगी। यहां पे एक लफ्ज ही आ गया, सारी प्रॉपर्टी। किसी आलिम की माली हालत उसकी मेहनत से जरा अच्छी हो जाए, आप कहेंगे ये हमारा खुम्स का पैसा है जो वो अपने मकान में और अपनी गाड़ी में, और जो इतना मोटा कारपेट है और जो इतना अच्छा उसका ड्राइंग रूम है, ये हमारा खुम्स है।
کتنا خمس دیا ہے تم نے؟ 200 درہم. یہ قالین جو تم دیکھ رہے ہو کتنے کا؟ 20,000 درہم کا. نہیں، ہمارا خمس ہے. اور وہاں پہ امام کی اتنی پراپرٹی ہے کہ اگر خالی لسٹ پڑھوں گا تو آپ دنگ ہو کے رہ جائیں گے کہ اتنا امام کی جائیداد. بھائی بہنوں کو لالچ ہو رہا ہے، لیکن اچانک ایک خبر ان کے اوپر بم کی طرح گری کہ ہمارا بھائی. دیکھیں، بھائی اور بہن اگر امام نہ مانے تو اور کون مانے گا؟ جو امام ہے، جو ہمارا بھائی، اس کی یہاں اولاد ہو گئی. اس کی اولاد کا مطلب ہے کہ ساری جائیداد جو ہمارے پاس آ رہی تھی چھن گئی، اس کو مل جائے گی. اب کیا کریں؟ ایک صحیح متقی مومن ہو کہے گا وہ تو میرا حق بھی نہیں تھا، آ رہا تھا پیسہ ٹھیک ہے، نہیں آ رہا تب بھی ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ایک ہی طریقہ، کہ انہوں نے بات یزید کی نہیں ہو رہی ہے، بات ولید عتبہ شیبہ کی نہیں ہو رہی ہے، بات ہشام کی نہیں ہو رہی ہے، بات ہارون و مامون کی نہیں ہو رہی ہے. 8ویں امام کے بھائی اور بہنوں نے کہا 9واں امام 8ویں کا بیٹا ہی نہیں، بیٹا ہی نہیں مانو. جب اولاد ہی نہیں ہے یہ ان کی تو جائیداد تو اس کو نہیں مل سکتی. آپ بھی یاد رکھیے کہ اگر کبھی ایڈاپشن کریں آپ اور کسی کو، ہیں بہت سے لوگ اولاد نہیں ہوتی، ایڈاپشن کر لیے، اس کو آپ نے اپنا بیٹا بیٹی بنا لیا، رشتہ نہیں بنے گا. جہاں وہ بالغ ہوگا تو پردے کا مسئلہ آ جائے گا اس کا اپنی اس ماں سے جس کی گود میں وہ پروان چڑھ کے بالغ ہوا، اور جائیداد کا مسئلہ بھی آ جائے گا کہ اس کو جائیداد نہیں مل سکتی. اب وصیت کر جائیں، وصیت تو آپ کسی بھی ارے غیرے نتھو خیروں کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ بیٹا نہیں مانا جائے گا. کہا یہ امام کا بیٹا نہیں ہے. نعوذ باللہ، کوئی تہمت نہیں لگائی اور کوئی کہا بیٹا نہیں ہے. ہاں تہمت یہ لگائی جب بیٹا نہیں ہے تو 8واں امام تو اس کو بیٹا کہہ رہا ہے، کہا وہ ہمیں ہمارے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اس سے بڑھ کر امام پہ تہمت کیا ہوگی کہ وہ حقدار کو حق دینے سے روکنا چاہتے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں امامت، کل بھی ایک جملہ میں نے کہا تھا مجلس کے شروع میں، آج وہی جملہ مجلس کے آخر میں آ گئے. امامت اور رسالت ہر الزام کے ساتھ چل سکتی ہے، جھوٹ کے ساتھ نہیں چل سکتی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. پہلے قرآن نے کہا وہ سچے تھے، پھر کہا وہ رسول و نبی تھے. سارا بھروسہ ہمارا رسول و نبی پہ ان کی زبان پر ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس جبرائیل آتا ہے، ہم نے دیکھا. وہ کہتے ہیں یہ قرآن ہم پہ نازل ہوا، ہم نے دیکھا ہے قرآن نازل ہوتے ہوئے. وہ کہتے ہیں یہ حکم خدا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ان کو حکم خدا زبان. یہی وجہ کہ اہل بیت کی سب سے بڑی کامیابی جو ہے نا وہ میرے اعتبار سے مباہلے کا میدان. وہاں پہ کامیابی سچائی کی تھی، وہاں امتحان سچائی کا تھا. بدر اتنا مشکل امتحان نہیں ہے، احد اتنا مشکل امتحان نہیں ہے، خندق اتنا مشکل نہیں ہے، خیبر اتنا مشکل نہیں ہے، حنین اتنا مشکل نہیں ہے. سب سے مشکل جو پیغمبر کا جہاد ہے وہ مباہلہ. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہی وجہ ہے کہ باقی ہر جنگ میں پیغمبر سب کو لے گئے، صحیح بھی، غلط بھی، مومن بھی، منافق بھی، کہ وہ اتنا بڑا نہیں ہے مباہلے کے میدان میں کسی غیر کو قدم نہ رکھنے دیا. کیونکہ یہ ہے سچائی والا جہاد، یہاں سچے جانا چاہیے. ذرا سا بھی کسی کی سچائی پہ شک ہو جائے اسے اجازت نہیں ہوگی اس میدان میں آنے کی. تو اب یہ جو ہے نا رسالت اور امامت کا کنسپٹ، سگے بھائی، سگا تو نہیں، مائیں الگ ہیں لیکن باپ ایک ہے. بھائی اور بہن کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ بھی کس لیے بول رہا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے حق سے محروم کرنا چاہتا. اور اتنا کیس بڑھا، معمولی بات نہیں کہ معمولی باتیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے امام معصوم پر گھر والے یہ تہمت لگائیں، لیکن اتنا سیریس یہ الزام ہو گیا. جیسے آج کل کبھی یہ مسئلہ سیریس ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ. اس زمانے کے اندر ڈی این اے تو نہیں تھا، تو طریقہ یہ تھا کہ عرب میں کچھ لوگ تھے قیافہ شناس، جو چہرے سے، پیروں سے، انداز سے یہ فیصلہ کرتے تھے یہ اس کا بیٹا لگ رہا ہے، وہ اس کی اولاد لگ رہا ہے. اس تک کو بلایا گیا. اسلام میں یہ حرام ہے، اسلام میں یہ حرام ہے. آپ اس کی مدد سے کسی کے باپ بیٹا ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن امام معصوم کو مجبور کیا گیا، یہ حرام ہے. امام نے نہیں کیا، امام نے نہیں بلایا، بھائی بہن بلا کے لائے. کہا وہ جا رہا ہے جس پر ہمیں شک ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ چھوٹا بچہ جا رہا ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا. بلکہ یہ تو بعد میں کہا، وہ جو قیافہ شناس آیا اس نے جب 9ویں امام کو 8ویں کے ساتھ جاتے دیکھا، بے اختیار کہہ اٹھا یہ اسی کا بیٹا لگ رہا.
ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا اس کا امتحان، اس کا جو علم تھا، دیکھتے ہی کہہ دیا۔ لیکن آپ سوچئے نا کہ کتنا سیریس مسئلہ تھا۔ ایک تو ہوتا ہے آپ کسی پہ الزام لگا دیں یہ اس کی اولاد نہیں، ایک ہے کہ باقاعدہ پکڑ کے اس کو لے جائیں، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں، وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرانے پہ مجبور ہو جائے، اس کی رپورٹ کا انتظار کرے، دولت دنیا کی خاطر، جائیداد ہم کو ملنا چاہیے۔ یہ امام معصوم کا مباہلے جیسا، مباہلہ تو مباہلہ، لیکن مباہلے جیسا امتحان ہے، اور امام کو ایک ٹف ٹائم برداشت کرنا پڑا۔ کس کے ہاتھوں؟ بھائی اور بہن۔ میں نے خاص طور پر آنکھیں مل مل کے دیکھا، ایک بار نہیں، یہ تو بچپنے سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ حوزہ علمیہ میں جو ہماری ٹیکسٹ بک ہے شیخ مرتضیٰ کی کتاب المقاصد، اس کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا۔ شیخ انصاری شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے مجتہد، سب سے بڑے۔ تو آنکھیں مل مل کے دیکھا کہ خالی بھائیوں کا تذکرہ کا نہیں، بھائیوں کا اور بہنوں کا، گھر کی خواتین بھی اس میں انوالو ہوئی ہیں۔ اور یہیں پہ امام معصوم نے فرمایا، اور یہ کل کے ایک ٹکڑے کا جواب ہے، اور منزل مصائب آج تھوڑے مختصر رہیں گے کیونکہ 2 راتوں سے ماتم کرنے والوں کو شاید پورا موقع نہیں مل رہا۔ لیکن اب ایک روایت، امام نے فرمایا میں اس امتحان پہ صبر کرتا ہوں، کیونکہ ایسا ہی امتحان میرے جد کا بھی لیا گیا جب پیغمبر کے یہاں آخری اولاد ابراہیم پیدا ہوئی۔ آج بھی جنت البقیع میں پیغمبر کے 11 مہینے کے اس بچے کی قبر موجود ہے، 11 مہینے کا، بہت چھوٹے تھے۔ ماریا قبطیہ تو الزام لگایا گیا کہ رسول کا بیٹا نہیں، وہ تاریخ کا ایک بہت ہی ٹریجک واقعہ ہے جس کو بیان کرنے کا موقع بھی نہیں۔ اور کسی امام معصوم پر یہ الزام کبھی نہیں آیا کہ ان کی اولاد نہیں۔ یا رسول پہ الزام آیا یا 8ویں پر، رسول پہ بھی یہ الزام گھر سے لگا، 8ویں پر بھی یہ الزام گھر سے لگا۔ اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا۔ پیغمبر نے بھی کہا کہ میں اس امتحان پہ صبر کرتا ہوں، 8ویں نے بھی کہا کہ میں اس امتحان پہ صبر کرتا ہوں۔ یہ لفظ صبر سنیے، اس کے 2 انگریزی میں صبر کی 2 قسمیں، پیشنس اینڈ ٹالرنس۔ یہ صبر کرتا ہوں۔ اب اس سے ایک بہت اہم منزل پہ ہم کل جائیں گے، آج نہیں، صرف اتنا سن لیجیے۔ جب روایتوں میں 8ویں امام نے فرمایا صبر کرتا ہوں، یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ 8ویں امام نے فرمایا کہ ہر مومن میں ایک اللہ کا طریقہ ہونا چاہیے، ایک رسول اللہ کا طریقہ ہونا چاہیے، ایک ائمہ طاہرین کا۔ ہر مومن میں یہ 3 خاصیتیں الگ سے ہونی چاہیے، ایک اللہ کی، ایک رسول کی، اور ایک ائمہ کی۔ اللہ کی خاصیت عیب چھپانا، تمہارا کام دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا نہیں ہے، ڈھونڈنا نہیں ہے، چھپانا۔ یہ اللہ کی خاصیت ہے۔ اللہ ہمارے کتنے ہی عیبوں پہ پردہ ڈال کے بیٹھا، جو خود آقا حسین کی حج کی دعا ہے کہ خدا بندہ ایسی میری خرابیاں کہ والدین کو پتہ چلے لا رفضونی، وہ مجھے چھوڑ دے، دعا سلام بند کر دے۔ اور تو جانتا، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن اگر اس کو مان لے تو پھر یہ واٹس اپ کہاں جائے گا؟ جو پوری انڈسٹری بیٹھ جائے گی اگر ہم عیب چھپانا بند کر دیں۔ آج تو کام ہی یہ واٹس اپ کا ہے۔ خیر، ایک سنت رسول کی، دشمنوں تک سے مہربانی سے پیش آنا۔ یہاں تو سگے بھائی سے مہربانی سے پیش نہیں آتے، یہاں تو شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے مہربانی سے پیش نہیں آتے۔ ایک جملہ۔ اور تیسری خاصیت امام کی صبر، معصومین کی سب سے بڑی خاصیت تھی صبر۔ دشمنوں کے مقابلے میں جو صبر ہے وہ بھی، اور جو اپنے بھائیوں کے مقابلے میں۔ اب یہاں پہ وہ روایت سن لیجئے جس کے بعد 8ویں امام کا وہ فرمان بھی مکمل ہوگا کہ ہر مومن کے لیے 3 مرحلے سب سے مشکل ہیں موت کے بعد، عند سوال منکر نکیر و عند تطائر الکتب و عند الصراط۔ جب معصومین، اب 8واں امام نہیں، سارے امام معصوم قیامت کی سختی بتا رہے ہیں، 50,000 سال کا دن بتا رہے ہیں، سورج کا سوا نیزے پہ آنا بتا رہے ہیں، ہر آدمی کا اس طرح سے اپنے گناہوں کی جانب متوجہ ہونا کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے۔ یہاں تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی کہتے ہوں گے نفسی نفسی، کہ ہمیں تو اپنے فکر لگی ہے، تمہاری کیا مدد کرے۔ یہ صحیح ہے کہ غلط اپنی جگہ، لیکن مشہور بہت ہے۔ اور پھر پل صراط کی تفصیل آ گئی جو کل میں بیان کر چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو کیا آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟
امام کے مخلص چاہنے والوں نے امام سے نہیں پوچھا ہوگا کہ پھر فرزند رسول اس سے بچنے کا کوئی طریقہ؟ کل میں نے سورہ مریم کی آیت کی تلاوت کی تھی، وَكَانَ وَارِدُهَا إِلَّا حَتْمًا مَقْضِيًّا، پلے صراط سے تو ہر ایک کو گزرنا، کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ مختلف روایتوں میں آیا، اب سنیے اس کا ایک مختصر جواب جو 8ویں امام کی سیرت اور ہمارے لیے پیغام. کیا کہا؟ میرے بھائی بہن میں صبر کر رہا ہوں. اتنا بڑا الزام، اور جس اولاد کے بارے میں لگایا گیا وہ بھی عام اولاد نہیں ہے، آگے امام معصوم ہے وہ، اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا جو کہنے کی ہمت تو یزید کو بھی نہیں ہوئی. کسی امام معصوم کے بارے میں یزید نے کبھی ان کی ولادت یا اصل کے حوالے سے اعتراض نہیں کیا. یہاں 9ویں امام پہ یہ اعتراض ہو رہا ہے اور یزید نہیں کر رہا ہے. بھائی بہن کتنی بار یہ جملہ کہوں تو توہین امامت لگ رہی ہے، تو خود صبر کر رہا اور کہا ہر مومن میں صبر ہونا چاہیے. اب دیکھیے فرزند رسول، یہ جو قیامت کا عذاب قرآن بھرا پڑا ہے، یہ تو قرآن کی آیتیں اور پھر پورے سرات روایتیں بھری پڑی. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. قبروں سے تو ہر ایک اٹھایا جائے گا، لیکن کچھ ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو میدان قیامت میں رکیں گے ہی نہیں. قبر سے اٹھائے جائیں گے اور سیدھا جنت میں پہنچائے جائیں گے. لیکن لفظ جو روایت میں قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا عورتیں کہتی ہیں نا اپنے چھوٹے بچوں سے، میوں میوں چلو، میوں میوں چلو، اس طرح سے نہیں کہا کہ ان کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور یہ ہوا میں اڑتے ہوئے پورا میدان قیامت کراس کریں گے. یہ اوپر جا رہے ہیں، ہم نیچے کھڑے ہیں. اگر عام حالات ہوتے تو ان کو دیکھ کے ہاتھ بھی ہلاتے، وہاں تو اپنی اتنی بری حالت ہوگی. خالی چلے میدان قیامت نہیں، پورے صراط پر سے یہ اڑتے ہوئے جائیں گے. بات تو پوری ہو گئی کہ جہنم میں سے گزرے، مگر پورے صراط پہ قدم رکھ کے نہیں گزرے، پورے صراط پر سے اڑتے ہوئے گزرے اور سیدھا انہوں نے قبر سے ٹیک آف کیا اور جنت کے اندر لینڈ کیا. ارے یہ کون سا گروہ، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ہم اور آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتے ہیں. ہمارے آپ کے لیے امام نے کہا کہ پورا میدان قیامت یہ منظر دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنی حالت کو بھول جائے گا. یہاں اتنی میں نے کیفیت بتائی کہ کسی کا ہوش نہیں. حتیٰ یہاں تک روایت میں ہے کہ بہت سارے لوگ بغیر کفن کے ننگے میدان قیامت میں آئیں گے اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیسا ذلت اور رسوائی کا موقع ہوگا. کہا وہاں کسی کو دیکھنے کا موقع نہیں ہوگا، توجہ ہی نہیں ہوگی، ہر آدمی اپنے، لیکن ان کو دیکھ کے سب حیران. یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں پہ صبر سے کام لیتے تھے. انما یوفی الصابرون، جو قرآن کہتا ہے کہ صابروں کو ہم وہ جزا دیں گے بغیر حساب، وہ قبر سے اٹھیں گے اور سیدھا جنت میں جائیں گے. ایک طرح سے مجھے انڈیا کا نہیں پتا، پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بہت گرمی ہوتی ہے، جیسے ملتان کے بعض علاقے یا میاں والی کا علاقہ. وہاں کے رہنے والے کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے لیے تو جہنم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ جائیں گے ٹھاٹ سے بیٹھے ہوں گے، جہنم کا دروغہ کہے گا، وہ اصلی دروغہ، کچھ لوگ مجھے بھی دروغہ جہنم سمجھتے ہیں، وہ اصلی دروغہ. ارے یہ جہنم کا، گرمی کا، آگ کا عذاب کا ملتان سے آ رہے ہیں یا میاں والی سے آ رہے ہیں، وہیں کے لوگ کہتے ہیں. میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، کہ اتنی گرمی جھیل کے آ رہے ہیں. یہ تو خیر ایک جوک ہے، لیکن وہ یہی کہیں گے صبر کرنے والے. یعنی اللہ کہے گا خدا بندہ یہ ان کو تو نے فلائی کرا کے بھیج دیا، ہمیں کیوں یہاں کھڑا کیا ہے میدان میں؟ کہا یہ دنیا میں آلریڈی اتنی مصیبتیں برداشت کر چکے ہیں کہ جو تکلیف تم یہاں برداشت کر رہے ہو نا، سمجھو یہ برداشت کر کے آئے ہیں، چنانچہ براہ راست ان کو جنت میں بھیجا جا رہا. ہماری بچی کو پتہ ہی نہیں کہ شوہر کی زیادتیوں پر اگر وہ صبر کر رہی ہے، شوہر کی زیادتیوں پر، تو اس کو کتنا اجر مل رہا ہے. وہ گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہی ہے، اس کو نہیں پتا اسے فرسٹ کلاس کے اس پلین کا ٹکٹ مل رہا ہے جو اسے قبر سے سیدھا جنت میں پہنچائے گا. ہمارے بچے کو، لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو بیوی کی بد زبانی پہ وہ صبر کر رہا ہے، یہ صبر جو ہے اس کو جنت کا حقدار بنا رہا ہے پلین میں بٹھا کر، اور وہ بھی فرسٹ کلاس کے اندر. یہ 8ویں امام نے خود صبر کیا، وہ تو کہنے کی ضرورت نہیں. اور مومن کی پہچان یہ بتائی کہ وہ صبر کرتا ہے. اور پھر اگر کسی مومن سے پھر بھی صبر نہ ہو پائے کبھی،
تو اس کے لیے کربلا ہمارے سامنے آ گئی. کربلا نام ہی صبر کا ہے. ایک جملہ میں کہہ دوں کہ غلط فہمی نہ ہو کہ ویسے تو اہل بیت نے منزل بار بار ہر منزل پہ یہ کہا کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، لیکن صبر سے بات شروع ہوتی ہے، شکر پہ ختم ہوتی ہے. یزید اور ابن زیاد جیسے بے حیا اور بے غیرت لوگوں کی بات، ایک ہی جملہ سن لیجئے اور یہ مصائب آج کے اتنے ہی ہیں. ایک ہی جملہ کسی بھی چیز کے منع کرنے کے کئی طریقے ہیں، مگر منع کرنے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ منع کرنے والا آدمی اندر سے یہ کتنا خباثت و نجاست سے بھرا ہوا. اہل بیت کا قافلہ 11 محرم کو قیدی ہو کے چلا. اب ہمارے مصائب کے وہ مرحلے آ رہے ہیں جس میں ہم چہلم کو اسی قافلے کی کربلا واپسی پڑھیں گے. چلا 11 محرم کو چلا. پہلی ہی منزل ہے کوفہ. کوفے کو بہت سجایا گیا ہے اور اسٹل سجایا جا رہا ہے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کے دروازے کے قریب پہنچا، اتنا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ مولا علی جب کوفے کے حاکم تھے نا، اس زمانے میں شمر بھی اسی کوفے میں رہتا تھا. بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وجہ سے قید بھی ہوا تھا تو آقا حسین کی سفارش سے اس کو رہائی ملی. کوفے میں اس زمانے میں ہے، وہ کوفے کے حالات جانتا. اب یہ قافلہ چلا، کوفے کے قریب پہنچا. کوفہ ایک شہر کے چاروں طرف دیوار بنائی جاتی ہے، اس میں کئی دروازے رکھے جاتے ہیں. ایک دروازہ آپ گھر میں رکھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ بڑے گھروں میں بھی ایک دروازہ نہیں دو رکھتے ہیں. کوفہ تو شہر، کئی دروازے. زینب کبریٰ کی نگاہ پڑی، کہا سامنے جو دروازہ جہاں سے یہ ظالم و بے حیا ہم کو لے جانا چاہتا، یہ تو وہی دروازہ ہے کہ جب میرا بابا مجھے مدینے سے کوفے لاتا تھا تو اس دروازے سے لاتا تھا. اور زینب کو پوری وہ احتیاط یاد. علی اپنی بیٹی کو مدینے سے کوفے لا رہے ہیں، جیسے یہاں قریب پہنچے رک گئے. زینب نے کہا جب گھر قریب آ جائے نا تو مسافر کا دل چاہتا ہے اڑ کے چلا جائے اپنے گھر میں. بابا وہ سامنے تو مسجد کوفہ نظر آ رہی، کیوں اللہ تو آپ کو بار بار لے گیا ہے نا، مولا کا گھر کہاں ہے، سامنے تو ہے نا. کہانی بیٹی ابھی ٹھہر جا، دن کا وقت ہے، گلیوں میں لوگ گھوم رہے ہیں. علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اپنی بیٹی کو اس مجمع سے لے کے اپنے گھر جائے. بیٹی بھی کون ہے؟ ثانیہ ظاہرہ، صاحبہ عصمت صغریٰ، زینب کبریٰ. علی سے زیادہ زینب کو اپنے حجاب کا خیال کا، لیکن نہیں علی کی غیرت. ٹھہر جا، رات ہونے دے. رات ہو گئی بابا اب چلوں؟ کہا نہیں، ابھی عشاء کی اذانیں ہونے والی ہیں، ابھی بھی گلیوں میں لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے، آدھی رات کو چلیں گی. آدھی رات کا وقت آیا، غیرت مند علی اپنی غیرت مند زینب بیٹی کو لے کے چلا. مگر اس میں بھی اتنا خیال ہے کہ بار بار کہتا ہے بیٹی دیکھ لیا نقاب صحیح طریقے سے بندھی ہے، ایسا نہ ہو کہ تیز ہوا چلے اور یہ نقاب اڑ جائے، کسی مسافر کی نگاہ پڑ جائے. علی کو پتا ہے کہ زینب سے یہ سب کہنا بیکار ہے، مجھ سے زیادہ زینب کو اپنے حجاب کا خیال ہے، مگر وہ علی کی غیرت. اور پھر زینب نے دیکھا وہی دروازہ، لیکن دن کا وقت ہے، لیکن بلوائے عام ہے، لیکن نامحرموں کا مجمع ہے، لیکن میرے سر پہ نہ چادر ہے نہ چہرے پہ نقاب ہے اور مجھے لے کے جا رہا. ایک بار زینب نے شمر سے کہا، دشمن اور ایسے دشمن سے کوئی درخواست کرنا کتنا مشکل کام ہے. یا حسین کا امتحان تھا جب اصغر کے لیے پانی مانگنے ان ظالموں کے سامنے آئے، یا زینب کا شمر کوفے کے کئی دروازے ہیں، ایک برابری میں ایک اور دروازہ ہے، مجھے وہاں سے لے جا. شمر منع کرنا تھا کر دیتا، یہ کہہ سکتا تھا ہمارے انتظامات یہاں پہ ہیں، کوئی وجہ نہ بتاتا ہم یہاں سے لے کے جائیں گے. لیکن دیکھیں جملہ بتا رہا، خباثت سے بھرا. کہہ رہا زینب کیا آج بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو؟ ہماری قیدی ہو، ہم جو حکم دیں گے تمہیں ماننا پڑے گا. بس غیرت مند علی کی غیرت مند بیٹی کو جلال آ گیا. ایک مرتبہ آواز دی، اے کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے لیلا، اے فروا، یہ ظالم مجھے مجبور سمجھ رہا ہے، میں دکھاتی ہوں زینب کی طاقت، بد دعا کرتی ہوں تم سب مل کے آمین کہنا. یہ کہہ کے زینب نے ہاتھ جوڑے، بد دعا کے لیے آسمان کی جانب سر اٹھایا. آسمان سے پہلے نوکے نیزہ پہ بھائی کا کٹا سر نظر آ گیا.
اور آج اس سر سے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو نظر آ گئے. زینب نے گھبرا کے کہا بھیا کیا بات ہے, اس وقت رو رہا ہے؟ کیا عباس یاد آ رہا, کیا اکبر یاد آ رہا, کیا اصغر یاد آ رہا؟ اور کٹے سر سے آواز آئی زینب مجھے وہ مقصد یاد آ رہا جس کے لیے میرا عباس قربان, میرا اکبر قربان, میرا اصغر قربان. ظالم جس طرح کہتا ہے اسی طرح چلی جا. بس ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ نیچے کیے, آواز دی بیویوں اب میں بد دعا نہیں کرتی ہوں, میرا بھائی منع کر رہا ہے, جس طرح کہتا ہے چلو, مگر چلتے چلتے پلٹ کے نجف کو ضرور دیکھا. آواز دی بابا یا علی مدد, آج اس زینب کی مدد کو آئیے جو نامحرموں کے درمیان بے مقنع و چادر کے جا رہی. پروردگارا میرے 8ویں امام علی رضا کی شہادت کا وہ دن اور ان کی جدہ ماجدہ ام المصائب شریکت الحسین زینب کبریٰ کے مصائب کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں گریہ کر رہے ہیں ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما.